اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما صدق اللہ العظیم۔ ان آیت کے ترجمے اور تفسیر سے پہلے ان کا پس منظر آپ سمجھ لیں۔ ہجرت کے دوسرے سال 17 رمضان المبارک جمعے والے دن واقعہ بدر پیش آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ 312 آدمی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13ویں تھے، اور ان 313 کے پاس 8 تلواریں، 6 زرہیں، 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے۔ ان میں ایسے بھی تھے کہ غربت کی وجہ سے ان کے پاؤں میں جوتا تک نہیں تھا، اور ایسے بھی تھے کہ جن کے سر پر ٹوپی پگڑی نہیں تھی۔ مقابلے میں مشرکین کا 1000 کا لشکر تھا جو کہ ہر طرح کے اسلحہ سے لیس تھا، ہر ایک کے پاس تلوار، نیزہ اور تیر موجود تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے فتح مسلمانوں کو عطا فرمائی اور کافر بری طرح شکست سے دوچار ہوئے۔ 70 کافر مارے گئے اور 70 گرفتار ہوئے، باقی بھاگ گئے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح مدینہ طیبہ کے یہودیوں سے برداشت نہ ہوئی، ان کا پارا چڑھ گیا۔ چنانچہ پارا اس وجہ سے چڑھ گیا کہ مسلمان کامیاب ہو گئے ہیں تو کل کو یہ ہمیں بھی نہیں چھوڑیں گے، لہٰذا ان کے خلاف کوئی منصوبہ بنانا چاہیے۔ تو کعب بن اشرف جو کہ یہودیوں کا مولوی تھا اور بڑا دولت مند تاجر تھا، بڑا خبیث آدمی تھا، مسلمانوں کے خلاف سازش تیار کرنے کے لیے اس نے مکہ مکرمہ جانے کا پروگرام بنایا۔ اس غرض کے لیے اس نے 70 آدمیوں پر مشتمل ایک وفد تیار کیا، اونٹوں پر سامان رکھوایا اور یہ ظاہر کیا کہ ہم مکہ تجارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ 70 آدمیوں کا قافلہ لے کر مکہ مکرمہ پہنچا۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں ابو سفیان کا اقتدار تھا، کیونکہ وہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ابو سفیان ہجرت کے 8ویں سال مسلمان ہوئے ہیں، اور یہ واقعہ جنگ بدر کے بعد کا ہے اور احد سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو کعب بن اشرف 70 آدمیوں کا یہ قافلہ لے کر ابو سفیان کے پاس گیا۔ انہوں نے اس کی بڑی عزت کی، کیونکہ عربی لوگ نسلاً بعد نسل بڑے مہمان نواز واقع ہوئے۔ کعب بن اشرف نے کہا کہ ہم بظاہر تجارت کے لیے آئے ہیں، مگر ہمارا مقصد اور ہے، اگر تم ٹھنڈے دل سے سنو تو میں بیان کروں۔ ابو سفیان نے کہا ہاں تم بیان کرو، میں سنوں گا۔ تو کعب بن اشرف نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تمہارے سامنے ہے کہ بدر میں اس نے تمہیں کتنا نقصان پہنچایا، اور آئندہ کے لیے بھی ان کی بڑی سخت قسم کی تیاریاں ہیں، لہٰذا تم سب مل کر مکہ مکرمہ سے حملہ کرو اور ہم مدینہ کے اندر سے اٹھیں گے، اپنے مشترکہ دشمن کو سبق سکھا دیں۔ ابو سفیان کو کعب بن اشرف کی بات پر یقین نہ آیا۔ ابو سفیان نے کہا کہ ہمیں تمہاری بات پر یقین نہیں آتا کہ تم کچھ کرو گے، تم صرف ہمیں پھنسانا چاہتے ہو، ہمیں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ تم ہمارا ساتھ دو گے۔ ہم تمہاری بات کو اس صورت میں سچا ماننے کے لیے تیار ہیں کہ تم ہمارے بتوں کے سامنے سجدہ کرو۔ مشرکین مکہ
کعبۃ اللہ کے اندر اور در و دیوار پر انہوں نے 360 بت نصب کیے ہوئے تھے۔ ان میں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم علیہم السلام کے بت بھی تھے، اور ایک بت حبل تھا، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے شہید بیٹے حضرت حابیل کا تھا، اور وہ اس کی بڑی عزت اور تعظیم کرتے تھے۔ جب نعرہ لگایا کرتے تھے تو اعل حبل زندہ باد، اس طرح نعرہ لگاتے تھے۔ ان 360 بتوں میں سے ایک بت کا نام تھا جبت اور ایک کا نام طاغوت تھا۔ وہ لوگ جب کسی بات کا عہد و پیمان کرتے تھے تو جبت اور طاغوت کو سلامی دیتے تھے اور ان کے پاس آ کر کھڑے ہو کر عہد و پیمان کرتے تھے۔ تو ابو سفیان نے کعب بن اشرف سے کہا کہ اگر واقعتاً تم ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہو تو ہمارے بتوں یعنی جبت اور طاغوت کو سجدہ کرو، ان کو سلامی دو اور ہمارے ساتھ معاہدہ کرو۔ چنانچہ یہودیوں نے جبت اور طاغوت کو سجدہ کیا اور ان پر ہاتھ رکھا، حالانکہ یہ بات ان کے عقیدے کے بھی خلاف تھی، کیونکہ یہودی بتوں کے قائل نہیں تھے۔ پھر ابو سفیان نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ہمارا دین صحیح ہے یا محمد کا دین صحیح ہے؟ کعب بن اشرف نے کہا اچھا تم ایسا کرو، تم پہلے مجھے اپنے دین کی موٹی موٹی باتیں بتاؤ، پھر میں کچھ کہہ سکوں گا۔ ابو سفیان نے کہا کہ ہمارا دین یہ ہے کہ ہم بیت اللہ کی عزت کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، اگر کوئی قیدی آ جائیں تو ہم ان کو رہا کر دیتے ہیں اور ان کو کھانا کھلاتے ہیں، اور بہت سارے نیکی کے کام ابو سفیان نے گنوائے۔ اور محمد دیکھو کعبے کو چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں، اب بتاؤ کہ ہمارا دین سچا ہے یا ان کا؟ تو کعب بن اشرف نے ابو سفیان سے کہا کہ تمہارا دین سچا ہے۔ حالانکہ یہودی ہونے کے ناطے سے کعب بن اشرف اچھی طرح جانتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا ہے، مگر مشرکین کو اعتماد میں لینے کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا۔ تو ان آیات میں اسی واقعے کا ذکر ہے۔ فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا، کیا نہیں دیکھا تو نے ان لوگوں کی طرف جن کو دیا گیا حصہ من الکتابی، کتاب کا۔ ایک حصہ اس لیے کہا کیونکہ پوری تورات کو تو وہ مانتے نہیں تھے، صرف وہ چیزیں مانتے تھے جو ان کے مطلب کی ہیں، اور کرتے کیا تھے؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت، ایمان لاتے ہیں وہ جبت پر اور طاغوت پر، ویقولون، اور کہتے ہیں، للذین کفروا، ان لوگوں کے متعلق جو کافر ہیں، ہؤلاء اہدی، یہ کافر زیادہ ہدایت والے ہیں، من الذین آمنوا سبیلا، ان لوگوں سے جو ایمان لاتے ہیں راستے کے لحاظ سے، کہ یہ کافر سچے ہیں اور ایمان والے سچے نہیں ہیں۔ اولئک الذین، وہی لوگ ہیں، لعنہم اللہ، جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ اس لیے کہ یہ بات معلوم ہونے کے باوجود کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کا پروگرام سچا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جھوٹا کہا اور جھوٹوں کو سچا بنا دیا۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، اور وہ شخص جس پر اللہ تعالی لعنت کرے، فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، بس اس کے لیے تو ہرگز کوئی مددگار نہیں پائے گا۔ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ، کیا ان کے لیے حصہ ہے بادشاہی میں سے؟ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، بس اس وقت یعنی ان کو ملک کا کوئی حصہ مل جائے، نہ دیں گے ہم لوگوں کو تل کے برابر بھی۔ میں نے کل کے درس میں نقیر کا معنی سمجھایا تھا کہ کھجور کی گٹھلی کے پیٹ میں جو ایک نقطہ سا ہوتا ہے جس کے ذریعے سے کھجور کا پودا اگتا ہے، اس کو نقیر کہتے ہیں۔ تو اس کا لازمی معنی تل برابر بھی کیا جاتا ہے، یعنی کسی کو تل برابر بھی کوئی شے نہیں دیں گے۔ یہودیوں کو اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تکلیف کیا تھی؟ یہودیوں کو سب سے بڑی تکلیف یہ تھی کہ نبوت بنی اسحاق سے نکل کر بنو اسماعیل میں کیوں چلی گئی ہے، حالانکہ یہ بات ان کے علم میں تھی کہ نبی آخر الزماں عرب میں مبعوث ہوں گے، مگر اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا اور بے جا اعتراضات بھی کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں اور رسول ہیں، تو پھر آگے پیچھے نوکر چاکر حفاظت کرنے کے لیے کیوں پھرتے ہیں؟
نبی کو اتنی لونڈیوں کی کیا ضرورت ہے؟ جس طرح آج کل کے یورپین لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، تو یہ جو چند مسائل ہیں اسلام میں جن کو ہائی لائٹ کر کے وہ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں ایک مسئلہ کثرت ازواج کا بھی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کل 11 بیویاں اور 2 لونڈیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، اور حضرت خدیجہ کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ اسی طرح حضرت زینب بنت خزیمہ جو ام المساکین تھی، وہ بھی چند ماہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ساتھ رہیں، اس کے بعد فوت ہو گئی۔ تو بیک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں 9 بیویاں تھیں آپ کی، اور 2 لونڈیاں تھیں۔ اس پر یہود اور آج کل کے یورپین یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اتنی عورتیں رکھنے کی کیا ضرورت تھی۔ اب سطحی ذہن والے لوگ اس اعتراض سے پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ کثرت ازواج میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ ان میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ یہ عرب میں مختلف خاندان اور قبیلے تھے جو مذہب اسلام کے مخالف تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کے قریب کرنا تھا اور ان کی اسلام دشمنی کو ختم کرنا تھا، تاکہ اسلام میں کوئی رکاوٹ نہ رہے، اسلام کے پروگرام کے پھیلنے میں کوئی رکاوٹ نہ رہے۔ محض خواہش نفسانی مقصود نہ تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف خاندانوں کی عورتوں سے نکاح کیے، اور نکاح کے بعد ان کی دشمنی ختم ہو گئی۔ کثرت ازواج میں دوسری حکمت یہ تھی کہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کا تعلق محض عورتوں کے ساتھ ہے، اور وہ مسائل ایسے ہیں جن پر نماز، روزہ اور طواف موقوف ہے۔ اب وہ مسائل ایک شرم و حیا والی عورت کھل کر کسی مرد کے سامنے بیان نہیں کر سکتی، کسی مرد سے نہیں پوچھ سکتی، اور مرد بھی کھل کر عورت کو نہیں بتا سکتا۔ اور آدھی امت تو عورتوں پر مشتمل ہے، بلکہ آج کل تو عورتیں زیادہ ہیں، اور دین ان کو بھی سمجھانا ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے نکاح کیے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسائل اپنی بیویوں کو سمجھائیں، اور وہ آگے اب ان کی بیویاں دین کی خوب نشر و اشاعت کریں اور دین پھیلے۔ آپ حدیث کی کتب اٹھا کر دیکھ لیں، فقہ کی کتب اٹھا کر دیکھ لیں کہ عورتوں کے جتنے مسائل ہیں وہ سارے کے سارے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو مسائل سمجھاتے تھے، وہ آگے عورتوں میں دین پھیلاتی تھی۔ تو کثرت ازواج یہ محض نفسانی خواہش نہیں تھی، بلکہ عورتوں میں دین پھیلانا مقصود تھا۔ بلکہ آج کل کے دور میں تو اس کا الزامی جواب بھی دیا جا سکتا ہے کہ اسلام نے نکاح کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے، نکاح کی ترغیب دی ہے مسلمانوں کو۔ یہ جو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا تصور ہے، یہ یورپ سے آیا ہے اور مغربی ممالک سے آیا ہے، اور انہی کا یہ پھیلایا ہوا گند ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج عورت اور مرد آزاد ہیں۔ وہ عورت کی ذمہ داری مرد اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ اس کو بغیر ذمہ داری اٹھائے اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے جوان عورتیں مل جاتی ہیں۔ اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ نکاح کا جھنجھٹ پالے اور ایک عورت کی ساری زندگی جو ہے وہ عورتوں کی اور بچوں کی ساری زندگی ان کی پرورش کرتا رہے اور ان کی ذمہ داریاں اٹھاتا رہے، جبکہ اسلام نے اس پر سخت روک لگائی ہے۔ اسلام کے اندر گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کوئی تصور نہیں ہے، جبکہ ان کے ہاں یہ تصور ہی سب سے زیادہ ہے۔ اور ایک بچہ 15 سال کی عمر کو پہنچتے ہی اس کی ایک گرل فرینڈ بن جاتی ہے، اور پھر ایک آدمی کی کئی گرل فرینڈ ہوتی ہیں۔ تو جن لوگوں کو تعدد ازواج پر اعتراض ہے، وہ کئی گرل فرینڈ رکھنے پر ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ کیسی جو ہے وہ 2 نمبری ہے، یہ کس طرح کی دوغلی پالیسی ہے کہ اسلام ایک حلال کام کرنے کی آپ کو دعوت دے رہا ہے، اس پر آپ اعتراض کر رہے ہیں، اور آپ حرام کام کر رہے ہیں، اس پر آپ کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، اس کے حق میں قوانین پاس ہو رہے ہیں۔ اور پھر یہودیوں کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی 9000 بیویاں تھیں،
تو ان پر کیوں اعتراض نہیں کرتے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تو صرف 9 بیویاں تھیں اور 2 لونڈیاں تھیں، ان پر اعتراض کرتے ہیں۔ حالانکہ یہودی حضرت داؤد علیہ السلام کو مانتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہودی جو یہ اعتراض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کرتے ہیں، یہ محض حسد کی وجہ سے کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام یحسدون الناس، کیا حسد کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، علی ما آتاہم اللہ من فضل، اس چیز پر جو دی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنے فضل سے، فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، پس تحقیق دی ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور دانائی، وآتیناہم ملکا عظیما، اور دیا ہم نے ان کو بہت بڑا ملک۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہی دی، حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہی عطا فرمائی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ملک عظیم عطا فرمایا۔ تو اس رب تعالیٰ نے جس نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہی دی، حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہی دی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی دی، اسی رب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اور دنیا کو سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔